السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و بار میں رکھے، دین کے احکامات کو بہترین طریقے سے سمجھنے اور عمل کرنے والا بنائے۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے نجاستوں کی تطہیر، یعنی نجاستوں سے پاک ہونا، نجاست سے طہارت اور پاکی اختیار کرنا۔ آئیے جانتے ہیں نجاست کسے کہتے ہیں۔ نجاست گندگی، ناپاکی، غلاظت اور بول و براز وغیرہ کو کہا جاتا ہے، اور تطہیر پاک ہونے کو کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ آج ہم نجاست دور کرنے کے بارے میں جانیں گے۔ طہارت یعنی پاکی حاصل کرنے کے لیے نجاست سے بچنا، اور اگر لگ جائے تو اسے دور کرنا بے حد ضروری ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے دین نے ہمیں ہر چیز کے آداب سکھائے ہیں۔ غلاظت اور نجاست دور کرنے کے لیے ہمیں کون سا ہاتھ استعمال کرنا چاہیے یہ بھی بتایا ہے۔ جی، بایاں ہاتھ استعمال کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو اور کھانے کے لیے دایاں ہاتھ استعمال کرتے تھے۔ استنجا اور دوسری نجاست دور کرنے کے لیے، کوئی بھی نجاست ہو تو نجاست دور کرنے کے لیے بایاں ہاتھ استعمال کرتے تھے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ دائیں ہاتھ سے ہم کیا کرتے ہیں؟ کھانا کھاتے ہیں، کلی کرتے ہیں، پانی پیتے ہیں، کوئی صاف چیز لینی ہو، فرض کریں قرآن لینا ہے، دینا ہے، تو دائیں ہاتھ کا استعمال کرتے ہیں، جو بھی صفائی والے کام ہوتے ہیں، پاک صاف نا۔ اور بائیں ہاتھ سے کون سے کام کیے جا سکتے ہیں؟ جیسے بات ہوئی استنجا ہو گیا، ناک صاف کرنا، کوئی گندگی صاف کرنا کہیں سے بھی، تو اس کے لیے بایاں ہاتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ نماز نبوی کے صفحہ نمبر 66 پہ ہے، ایک اعرابی نے مسجد میں پیشاب کر دیا اور لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعوہ وحریقوا علی بولہ سجلا من ماء، اسے چھوڑ دو اور جگہ کو پاک کرنے کے لیے اس کے پیشاب پر پانی کا ڈول بہا دو۔ اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلا کر فرمایا، مسجدیں پیشاب اور گندگی کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے ذکر، نماز اور قرآن پڑھنے کے لیے ہوتی ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور پہلی والی حدیث جو تھی وہ صحیح بخاری کی تھی کہ اسے چھوڑ دو اور اس کے پیشاب پر پانی کا ڈول بہا دو۔ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں بہت ساری حکمتیں جو ہیں وہ پوشیدہ ہیں۔ ایک تو دیکھیں، اس کی تربیت کرنی تھی اعرابی کی۔ اگر اس وقت سخت کی جاتی، ڈانٹ ڈپٹ کی جاتی، تو وہ دین کے لیے جو ہے اپنے دل میں نفرت پیدا کر لیتا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان سے دور بھاگنے لگتا نا۔ اور کیا ہونا تھا؟ ایک شخص پیشاب کر رہا ہے، اسے آپ وہاں سے اٹھنے پہ مجبور کریں گے تو وہ کرتا کرتا جہاں جہاں گھومے گا ہر طرف چھینٹے اور گندگی پھیلائے گا۔ تو اتنے بڑے علاقے میں جب اس طرح کی گندگی پھیل جاتی ہے تو اس کی صفائی بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ لہٰذا یہ زیادہ صحیح تھا کہ وہ آرام سے سکون سے فارغ ہو جائے اور وہ جگہ اس کے سامنے صاف کی جائے،
خاموشی سے، ظاہر ہے یہ بھی ایک طرح کا دوسرے کو احساس دلانے والی بات ہوتی ہے، یعنی دوسرے کی انا کو نہ چھیڑیں بلکہ اس کے ضمیر کو جھنجھوڑے، اور اس کے بعد آرام سے سکون سے جب اس کے اندر احساس شرمندگی پیدا ہو جائے، یہ احساس اس کے اندر آ جائے کہ میں نے دوسرے کو تکلیف دی، کم از کم یہ تو آ ہی جاتا ہے نا، تو پھر اس کو آپ جو بھی بتائیں گے اس کی حکمت تو اس کو سمجھ میں بھی آ جائے گی۔ لہٰذا پھر اسے یہ بتایا کہ دیکھو یہ جو مسجدیں ہیں یہ ایک مقصد کے لیے ہوتی ہیں، اور تم جو کر رہے تھے اس کے لیے تو اور جگہ ہے نا، یہاں پہ تو اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، نماز پڑھی جاتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، نوافل پڑھے جاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے قرب جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے ایسی جگہوں میں، اور دین کی تعلیم دی بھی جاتی ہے، لی بھی جاتی ہے، یہ اس مقصد کے لیے ہوتی ہیں۔ حیض آلود کپڑے کا حکم۔ صحیح بخاری میں ہے، اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جس عورت کے کپڑے کو حیض یعنی ماواری کا خون لگ جائے تو وہ کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کھرچ لے، پھر چٹکیوں سے مل کر پانی سے دھو لے، پھر اس میں نماز ادا کر لے۔ منی کا دھونا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی میں دھو ڈالتی تھی، اور آپ اس کپڑے میں نماز پڑھنے تشریف لے جاتے تھے، جبکہ دھونے کا نشان کپڑے پہ باقی ہوتا تھا، یعنی دھونے کے بعد بھی ایک نشان سا پڑ جاتا ہے نا، تو اس کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے، یعنی طہارت حاصل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی کپڑے پر وائٹ ڈسچارج یا ویٹ ڈسچارج منی وغیرہ لگ جائے اور اس کو دھو دیا جائے، نشان بھی باقی رہے اور نمی بھی کپڑوں میں باقی رہے، نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ شیرخوار بچے کا پیشاب۔ صحیح بخاری میں ہے، ام قیس رضی اللہ عنہا اپنے چھوٹے شیرخوار بچے کو جو ابھی کھانا نہیں کھاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ بچے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پر پیشاب کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوا کر کپڑے پر چھینٹے مارے اور اسے دھویا نہیں۔ سنن ابی داؤد کی ایک اور حدیث ہے، لبابہ بنت حارث رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ حسین بن علی رضی اللہ عنہما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پیشاب کر دیا، وہ ابھی شیرخوار ہی تھے۔ میں نے عرض کیا کوئی اور کپڑا پہن لیں اور یہ تیبند مجھے دے دیں تاکہ میں اسے دھو دوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑکی کا پیشاب دھویا جاتا ہے اور لڑکے کے پیشاب پر چھینٹے مارے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لڑکی کا پیشاب جو ہوتا ہے وہ ایک ہی جگہ بہت سارا ہو جاتا ہے، لہٰذا اس کو دھونا آسان ہوتا ہے، اتنی جگہ آپ دھو لیں، لیکن لڑکے کا پیشاب تو پھیل جاتا ہے نا، اس کو دھونا مشکل ہوتا ہے، لہٰذا اس پر چھینٹے مارنا ہی کافی ہو جاتا ہے۔ نجاست آلود جوتا۔ سنن ابی داؤد میں ہے، سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے تو وہ اپنے جوتے دیکھ لے، اگر جوتوں پر گندگی لگی ہو تو زمین پر رگڑنے کے بعد ان کو پاک کر لے اور پھر نماز پڑھ لے، کیونکہ زمین پاک ہوتی ہے، یہی وجہ ہے۔ اگلی ہم حدیث میں دیکھیں گے کہ کس طرح سے برتن کو بھی پاک کر دیتی ہے، لہٰذا جب جوتا رگڑا جاتا ہے مٹی پر تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ دیکھیں مٹی پر بارش پڑتی ہے تو جو بھی غلاظت ہوتی ہے وہ نیچے چلی جاتی ہے،
اور فرض کریں بارش نہ بھی ہو تو جو سورج کی شعاعیں ہیں وہ بھی پاک کر دیتی ہیں زمین کو۔ کتے کا جھوٹا، صحیح مسلم میں ہے، سیدنا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کتا کسی کے برتن میں منہ ڈال دے یا بعض روایات کے مطابق پانی وغیرہ پی لے تو برتن کو 7 بار پانی سے دھو ڈالے اور پہلی بار مٹی سے مانجے، کیونکہ مٹی جو ہے وہ پاک کر دیتی ہے۔ مردار کا چمڑا، صحیح بخاری میں ہے، میمونہ رضی اللہ عنہا کی بکری مر گئی جو ان کی لونڈی کو کسی نے صدقے میں دی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے اور پوچھا کہ تم نے اس کا چمڑا اتار کر رنگ کیوں نہیں کر لیا تاکہ اس سے تم فائدہ اٹھاتے؟ لوگوں نے کہا وہ تو مردار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا صرف کھانا حرام ہے، یعنی اس کا جو چمڑا ہے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، مشکیزیں بنائے جا سکتے ہیں اور کوئی بھی آپ جوتا بیگ جو بنانا چاہیں بنا سکتے ہیں۔ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ہے، ام المومنین سودا رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ہماری بکری مر گئی، ہم نے اس کا چمڑا رنگ کر مشک بنا لی، پھر ہم اس سے نبیذ یعنی کھجور کا مشروب بناتے رہے یہاں تک کہ وہ پرانی ہو گئی۔ سنن ابی داؤد میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں کی کھال استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے۔ جی اس کی یہ حکمت ہے کہ درندے جو ہیں وہ اس مقصد کے لیے نہیں بنائے گئے کہ ان کو ذبح کیا جائے اور ان کا گوشت کھایا جائے یا ان سے کوئی اور فائدہ اٹھایا جائے، ان کا دودھ وغیرہ کچھ بھی۔ لہٰذا اگر درندوں کو اس طرح سے مارا جائے تو یہ ظلم ہے، جانوروں کی نسل جو ہے وہ ناپید ہو جاتی ہے، اور پھر یہ ہے کہ انسان پر بھی اس کے اثرات آ جاتے ہیں، کیونکہ انسان جو ہے وہ لباس سے متاثر ہوتا ہے اور شخصیت پر اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں، وہ شخصیت پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اور ہمارا دین کیونکہ فطرت پر ہے لہٰذا ایسی چیزوں کو منع کیا گیا ہے جس سے کسی پر ظلم ہو یا کسی کی نسل کشی ہو جائے۔ بلی کا جھوٹا، سنن ابی داؤد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلی نجس نہیں ہے، یعنی وہ پاک جانور ہے، اگر وہ کھا پی لے تو اس پانی سے، اس کے جھوٹے پانی سے وضو بھی کیا جا سکتا ہے، لہٰذا بلی کا جھوٹا پاک ہے۔ سونے چاندی کے برتن میں کھانا، صحیح بخاری میں ہے، ام سلمہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سونے چاندی کے برتنوں میں کھاتا پیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ داخل کرتا ہے۔ مجبوری کی حالت میں اہل کتاب کے برتن پانی سے دھو کر استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ ترمذی میں ہے، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سفر کرنے والے لوگ ہیں، ہمارا گزر یہود و نصارہ اور مجوسیوں پر ہوتا ہے اور ان کے برتنوں کے علاوہ ہمیں کوئی برتن میسر نہیں آتا، اس بارے میں کیا حکم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اہل کتاب کے برتنوں کے علاوہ کوئی برتن نہ ملے تو ان کو پانی سے دھو ڈالو اور ان میں کھاؤ پیو۔ الحمدللہ یہ ہمارے دین کی خوبصورتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔